كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الانفال کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں اعلیٰ تقسیم اگر کی جائے تو انسان جو ہیں گویا وہ دو قسم پہ ہیں: انسان ہوں، جن ہوں، مسلم یا کافر. اب پھر کافروں میں اقسام ہیں، انواع ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں. مسلمانوں میں بھی پھر درجات ہیں، فضائل ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تقسیم جو ہے دو ہے، ایک مومن ایک کافر. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، اما شکورا و اما کفورا. تو اب ایک فیصلہ تو یہ ہے اسلام میں کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے کتنا قریبی رشتہ ہو، باپ بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، عزیز ہو، لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں. ایک بات ختم. دوسری تقسیم پھر یہ تھی کہ ایمان والے جو تھے میرے آقا کے زمانے میں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مہاجرین، انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی، ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف یا مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، یہ ہوئے مہاجرین. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان مہاجرین کو سینوں سے لگایا، آنکھوں پہ بٹھایا، اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ بھائی بنا دیا. اسی کو اللہ نے اپنے قرآن میں متعدد آیات میں ارشاد فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. اللہ نے قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ میں ان دو عظیم ترین صنف اور انواع کا ذکر کیا کہ ایک مہاجرین اور ایک انصار. اب ایک حکم یہ بھی جاری ہوا کہ انصار اور مہاجرین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، بعضهم اولیاء بعض. اور لفظ اولیاء جو ہے اس میں معنی ولایت بھی ہے، ولایت بھی ہے.
کیا معنی؟ معنی ارث بھی ہے کہ وہ انصاری مہاجر کا وارث بنے گا اور مہاجر انصاری کا وارث، اور سرپرستی کا معنی بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سرپرست ہیں، وہ ان کے سرپرست ہیں، وہ ان کے مددگار ہیں، وہ ان کے مددگار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم قرآن پاک میں جاری فرما دیا۔ اور اس کے بعد اب ایک اور قسم ہے مومنین کی کہ ہیں تو وہ مومن ہیں تو مسلمان، لیکن لم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت جو تھی وہ فرض تھی۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں، کہ اب تو الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج بھی کسی جگہ مسلمان ایسے ملک میں ہے جہاں اللہ کے دین کا ظاہر کرنا، فرائض اللہ کا ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، جیسے کہ مکے میں کفار مشرکین نہ عمرہ کرنے دیتے ہیں مسلمانوں کو اور نہ نماز پڑھنے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہم اجمعین دار ارقم میں، بیت ام ہانی میں خفیہ طریقے سے عبادت کرتے۔ تو اگر آج بھی کوئی ایسا دار کفر ہے، دار الکفر ہے، دار الحرب ہے کہ جہاں مسلمان اپنے اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین، اور اللہ نے جن کو ماشاءاللہ یعنی اتنا بڑا عظیم مرتبہ بخشا ہے کہ جسے اللہ نے لقب دیا ہو کہ خلیل اللہ، اور جس نے اللہ کی توحید پہ اپنا سب کچھ وار دیا، تو انہوں نے بھی ہجرت فرمائی تھی کہ انی مہاجر الی ربی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اسی طرح میرے محبوب نے رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ تو اب یاد رکھیں کہ وہ مومن الذین لم یہاجروا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ نے ان کے لیے بھی حکم دے دیا کہ یہ ہجرت نہ کرنے والے مہاجرین کے وارث نہیں بن سکتے۔ مہاجر کا وارث بنے گا، مہاجر انصار کا وارث بنے گا، لیکن یہ مسلمان تو ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تو اب یہ مہاجر کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ کے ہر حکم میں یاد رکھیں حکم ہوئے، اللہ تعالی کا ہر حکم جو ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات دیکھ لیں کہ اللہ نے بندوں کو حق دیا میراث کا، ورنہ ہر آدمی مرنے کے بعد سب کچھ اللہ کا ہے، اب بھی اللہ کا ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہر انسان کو ایک ظاہری دنیا میں تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کہ جو تم کما رہے ہو یہ تمہارا ہے، تمہارے بات سنتا۔ اور پھر وراثت میں بھی اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے اسلام میں کہ آج تک دنیا میں جتنے ادیان ہیں، ادیان سابقہ ہوں یا ادیان اصل ہوں، وہ کوئی بھی اسلام کے اس عظیم نظام وراثت کے مقابلے پہ نظام پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا کے نظام اور قوانین پہ نظر ڈال لیں، کہیں بیوی آدھے کی وارث ہے، کہیں بیوی کو دھیلا نہیں ملتا، کہیں بیٹے محروم ہیں اور بیٹیوں کو زیادہ ملتا ہے، اور کہیں بیٹیوں کو دھیلا نہیں ملتا۔ لیکن یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میراث، اور میراث کو کیسے تقسیم کرو، جو جتنا قریب ہو اس کا زیادہ حق، اور جب قریب ہو تو بعید محروم ہو جائے گا،
اسی لیے اسلام نے اس میں 3 الفاظ ہیں جو اسلام کی نظام وراثت میں ہیں، ذوی الفروض ہیں، عصبات ہیں اور ذوی الارحام ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ جب الحمدللہ وارث کا، اور اسی میں حکمت ہے، کیوں اگر مرنے کے بعد مال سارا بیت المال میں چلا جائے یا کمیٹی اٹھا کے لے جائے، کون محنت کرے گا؟ لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ نے میرے لیے اور میرے بعد میرے مال کو میرے ورثاء کے لیے حلال کیا ہے، تو ہر آدمی محنت کرے گا کہ چلو ابھی مجھے ملے گا اور اس کے بعد جو ہے میرے وارث کو ملے گا، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو۔ اور دوسرا اس نظام وراثت کا یہ برکات ہیں کہ وہ جائیداد جو ہے ایک ہاتھ میں نہیں رہے گی، وہ تقسیم ہوتی چلی جائے گی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ اگر آپ دنیا کے کافرانہ نظام پہ عمل کریں گے، سوشلزم پہ، کمیونزم پہ اور دنیا کے جتنے عزم باطلہ ہیں ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو فساد ہوگا۔ کبھی آپ مزدور کو مالک سے لڑائیں گے، کبھی آپ مزیرے کو زمیندار سے لڑائیں گے، کبھی آپ لیبر کو صنعت کار سے لڑائیں گے، اور نتیجے کیا ہوں گے کہ امن درہم برہم ہوگا۔ لیکن اسلام کی رحمت دیکھیں، اسلام کی برکات و ثمرات دیکھیں کہ فرمایا کہ نہیں، مرنے کے بعد اگر ایک آدمی کے پاس 1000 ایکڑ زمین تھی، 4 بیٹے ہیں، 2 بیویاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تقسیم ہو گئی۔ یہ اللہ کا ایک نظام عدل ہے۔ اچھا، اب اگر ذوی الفروض کے بعد کون بھی اسبات، اب اگر نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام، پھر بھی تو رشتہ داروں کو ملا، کسی غیر کو تو نہیں ملا۔ اور یہاں بھی اللہ نے ایک حکمت رکھی کہ مہاجر کا غیر مہاجر وارث نہیں بن سکتا۔ کیا مانا؟ تاکہ مہاجر ہجرت کرے، تاکہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرے۔ چونکہ ہر قانون میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے پرانے دور میں ہم نے سنا تھا، جس ریاست میں ہمارے آباء و اجداد تھے، تو وہاں ہندو جو ہے پیسے والا تھا، وثنی بت پرست ہندو جو ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بنیے کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ غیر ذمہ دار، اللہ ہدایت دے، پیسہ آ گیا تو اڑا دیا، شادیوں پہ اڑ گیا، فلاں مقابلے پہ اڑ گیا، ایک دوسرے کی ناک اونچی کرنے میں اڑ گیا۔ ہماری قوم کا تو یہ عالم ہے نا کہ بھوکے بھی مر رہے ہوں تو بسنت پہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ مسلمان بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور 1 سال میں 3 ارب کی آئس کریم کھا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور ہم جناب برگر کھا جاتے ہیں ارب روپے کے، 300 400 روپے کا ایک برگر ملتا ہے اور لینے لگی ہوتی ہیں گاڑیوں۔ اب خود اندازہ کریں کہ پھر یہ باتیں تو پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس دور میں، اس ریاست میں سارے ہندو دولت مند تھے، مسلمان بیچارے ایسے تھے وہ سارا سال مسلمانوں کو قرضہ دے دیتے، جو آتا مانگتا جی وہ سیٹھ صاحب پیسے، ہاں جناب کتنے چاہیے، 2000 1000 2000 1000، اور جب قرضے کا مال ملنا شروع ہو جائے تو آدمی اڑاتا ہے، محنت تو کی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جب فصل وہ آ جاتی کپاس کی یا گندم کی، وہ ساری فصل کپاس جو ہے وہ ہندو لے جاتا اور اس کے بعد بھی قرضہ باقی۔ آخر انجام یہ ہوتا، وہ کہتا کہ جناب اب آپ قرضہ نہیں دے سکتے ہیں، دیکھنا ہم تو سارا سال 10 سال سے آپ کی سرکار خدمت کریں، آپ نے جب حکم دیا پیسہ تو حاضر، جب پیسہ تو حاضر، دیکھو ہمارے بھی تو آخر چھوٹے چھوٹے بچے، چلو کچھ زمین کا ٹکڑا ہمیں دے دیں۔ تو وہ زمینیں انتقال ہونی شروع ہو گئی اور ہندو نے خریدنی شروع کر دی۔ تو اس دور میں جو اس اسٹیٹ کا مسلم بادشاہ تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت کرے، جو مسلمان بادشاہ ہیں ان کو تو درد ہے،
ان کو جب اطلاع ملی تو اس نے سوچا کہ اب بڑا مسئلہ ہے کہ میری ریاست میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اب اگر میں ان کو آرڈر کروں تو یہ کہیں گے دیکھو جی یہ تو بڑی بات ہے، وہ بھی تو آپ کا رعایا ہے نا جی، پیسے سے خرید رہا ہے، لوٹ تو نہیں رہا، چوری تو نہیں کر رہا، ڈاکہ تو نہیں مارا۔ تو ساری دنیا میں پوچھئے، اس نے ایک عجیب سا سوچ کے اللہ نے اس کو عباسی خاندان سے تعلق تھا رحمت اللہ علیہم، اللہ تمام کی حفاظت فرمائیں، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں، تو اس نے سوچ کے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ کاشتکار سے غیر کاشتکار زمین نہیں خرید سکتا، کہ دو حصوں میں لوگ تقسیم ہوتے تھے، کچھ قومیں کاشتکار تھی یعنی جن کا پیشہ تھا زراعت، اور کچھ قومیں جو ہیں وہ غیر زراعت پیشہ ہوتی تھی، جیسے مثلا موچی کا کام کرتا ہے، زراعت پیشہ تو نہیں ہے نا، ایک آدمی کمہار کا کام کرتا ہے، وہ زراعت پیشہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ ایک آدمی آرائی ہے، ایک آدمی کوئی بلوچ ہے، ایک آدمی، یہ زراعت پیشہ قومیں ہیں، ان کا کام ہی کھیتی باڑی ہے، اور کیا کریں گے، گلہ بانی کھیتا باڑی یہ کرنا ہے انہوں نے، تو انہوں نے یہ آرڈر کر دیا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا تھا کہ ہندو بھی تو کاشتکار نہیں ہے، وہ بھی تو دکاندار ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی ہندو جو ہے وہ زمین، مسلمان کاشتکار تھا تو اس سے وہ زمین نہیں خرید سکتا تھا، اگر خرید انتقال نہیں ہوتا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفر کے چنگل سے مسلمان بچ گئے۔ تو اسلام نے ایک ایسا حکم دیا کہ بھئی جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ لازم آپ ہجرت کریں گے، جب آپ ہجرت کریں گے تو آپ کا دین بچ جائے گا، آپ کا ایمان بچ جائے گا، آپ مومنوں میں جائیں گے، آپ مسلمانوں میں جائیں گے، آپ جماعت سے نمازیں پڑھیں گے، آپ دین سیکھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، اور یہاں اگر آپ مشرکین مکہ میں گھرے رہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کی ایک حکمت۔ اچھا اب ساتھ اللہ نے رعایت بھی فرما دی کہ اگر وہ مسلمان جو مسلمان تو ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، ان کو مشرکین مارنے لگیں، وہ آپ سے مدد کی طلب کریں، مدد کرو، کیوں؟ آخر تمہارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر وہ مدد مانگے اس قوم کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے، تو پھر مدد نہیں کریں گے آپ۔ اور اس کی مثال موجود ہے کہ جب میرے آقا نے رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ جب کافروں سے، مشرکین مکہ سے صلح کی باتیں طے ہو گئی، حالانکہ ابھی صلح نامہ نہیں لکھا گیا، دستخط نہیں ہوئے، لیکن بات ہو گئی، تو ابو جندل صحابی ہیں میرے محبوب کے رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشرکین کی قید میں تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اتنے قریب آئے ہوئے ہیں اور حد حرم پر یہاں حدیبیہ میں موجود ہیں، تو وہ بیچارے کسی طرح اپنی اس قید خانے سے نکل کے انہی زنجیروں کے ساتھ چھپتے چھپاتے مسلمانوں میں پہنچ گئے، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میرا جرم اللہ کی توحید کے سوا کوئی نہیں، میں بس کیا جرم ہے میرا؟ یہی ہے نا، میں ایمان لایا ہوں، اور میرے ساتھ جو کفر نے ظلم و ستم کیا ہے اس کی تصویر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی وہ اپنی درخواست پیش کر رہے تھے اور مشرکین کا جو سردار تھا، نمائندہ تھا، صلح کرنے والا، وہ بول پڑا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں سب سے پہلا امتحان آپ کا ہو گیا، یہ ہمارا قیدی ہے، بھاگ کے آیا ہے، اور آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ جو قیدی ہمارا مکے سے بھاگ کے جائے گا ہم مانگیں گے، آپ ہمیں حوالے کریں گے، یہ قیدی ہمارے حوالے کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، معاہدہ طے نہیں ہوا، لکھا نہیں گیا، ابھی تو دستاویزات مرتب نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو دستاویزات حوالے نہیں کی گئی، اور یہ تو خود بخود بیچارے یہاں آ گئے ہیں، وہ تو شرط ہے کہ مدینہ اگر آئے، مدینہ تو نہیں آیا ہے بیچارہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ خود اندازہ کریں کہ میرے مدنی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اللہ کا نبی کبھی بھی اپنے عہد سے، میثاق سے، حکم خدا سے اور اپنے قول و قرار سے کبھی ادھر نہیں ہو سکتا۔ جب بات کر دی ہے تو لکھنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ابو جندل، میں اللہ کے حکم پر اپنے معاہدے کا پابند ہوں، لہذا تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اور آگے بھی تو ایمان دیکھیں نا صحابی کا، اس نے بھی کہا آمنا، اس نے بھی کہا سمعنا و اطعنا یا رسول، اس نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، جان قربان۔ یہ تو نہیں تھے نا ہمارے طرح کے مسلمان، تو نہیں تھے نا کہ میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں اور کڑوا ہو تو ہضم نہیں ہوتا۔ ہماری طرح کے مسلمان تو نہیں تھے نا کہ نام رکھوانے کے لیے ماشاءاللہ بڑے مسلمان بنتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، لیکن حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہو تو پھر بڑا مشکل ہے۔ تو حضور کے عاشق ہیں، صحابہ ہیں، پروانے ہیں، فدا ہیں، جان نثار ہیں۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جندل نے عرض کیا کہ حضور اتنا تو اجازت دے دیں کہ جب تک آپ یہاں ہیں میں یہاں رہوں اور آپ کی زیارتی کرتا رہوں۔ اے بھائی یہ ہے عشق رسول۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا عشق نصیب کرے، اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب کرے، اللہ ہمیں ایسی اطاعت و اتباع نصیب کرے۔ یہ معنی نہیں ہوتا محبت رسول کا کہ سال میں کبھی جھنڈیاں لگا دی، کبھی مجلس سجا دی، کبھی گھر میں دو چار نعت خواں بلا کے بٹھا دیے، جی بس عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ عشق نہیں ہوتا، عشق معنی ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا حکم ہے بس ٹھیک، پھر نفع نقصان کا کیا مطلب؟ تو نے فرمایا ابو جندل مجھے تو خوشی ہے، لیکن تم اب ان کے قیدی ہو، ہم نے ان کے سپرد کر دیا، یہ تمہیں بیٹھنے دیں، لے جائیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، میں تمہیں دعا کرتا ہوں اللہ رحمت فرمائے۔ تو بہرحال مانا یہ تھا کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تم سے مدد طلب کرے تو کرو، لیکن اس قوم کے خلاف نہیں کرنی ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ اب دوسرا حکم جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے یہ سنیں کہ اس میں اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنی امت کو سمجھا دیں، قیامت تک کے لیے پڑھا دیں کہ کافر کافر کا ولی ہے، اس کی ولایت اس کی ولایت کافر کے لیے ہے، کافر کافر کا وارث بنے گا۔ اب آگے ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ کافر چونکہ آگے کئی قسم ہیں، وہ کہتے ہیں یہودی یہودی کا وارث بنے گا، نصرانی نصرانی کا وارث بنے گا، ہندو ہندو کا وارث بنے گا، یعنی یہودی نصرانی کا نہیں بنے گا، نصرانی یہودی کا نہیں بنے گا، یہ ملتین ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، کافر کافر ہے، الکفر ملت واحدہ، کافر جو ہیں وہ چاہے یہودی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، سب کافر۔ اچھا اسی طرح یہ بھی اشارہ فرما دیا، فرمایا کہ اگر کل کو یتیم بچے کی ولایت کا مسئلہ ہے تب بھی کافر بچے کا کافر ولی بنے گا، اگر کسی یتیم بچی کی نکاح کا مسئلہ ہے یا کسی لڑکی کے نکاح کا مسئلہ ہے ان کے ولی کافر کے کافر بنیں گے، مسلمان کا کوئی تعلق نہیں۔
اور آگے ایک جملے میں ایک آیت مبارک میں دیکھیں کہ میرے آقا نے کتنی بڑی عظیم بات فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں کرو گے، کیا مانا؟ یہ جو سارے ہم نے حکم دیے ہیں کہ مہاجر انصار کا وارث، انصاری مہاجر کا وارث، مہاجر کا وارث، مومن کا وارث، مسلمان کا وارث، کافر کا وارث، کافر کا ولی ہے۔ اگر ان احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو پوری دنیا میں فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اگر آپ کا ملک ہے، آپ مسلمان ہیں، کافر رہتے ہیں تو آئینی معاملات ان کے قانون کے مطابق چلیں، ان کو ہم دخل نہیں دیں۔ ان کے نکاح ہیں، ان کے طلاق ہیں، ان کی وراثتیں ہیں، ان کے قوانین ہیں، وہ جانے اپنے قوانین پہ عمل کریں، ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے بلا وجہ۔ کتنا اسلام عدل کا سبق دے رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، مسلمان ملک ہے، اور اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہاں جہاں بھی اسلام کے سپاہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر بعد کے ادوار تک جہاں جہاں گزرتے گئے وہی اسلام پھیلتا گیا۔ انصاف آ گیا ہے، انہوں نے کافروں سے بھی انصاف کیا، عدل ہے، کافروں سے بھی عدل کیا۔ بچی ہے، بیٹی ہے، انہوں نے کہا کافر کی بیٹی ہے، بیٹی ہوتی ہے، کیا مطلب کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے؟ چار دیواری کا تحفظ ہے، پورا کافروں کو حق دیا۔ ان کے عبادت خانے ہیں، ان کے مندر ہیں، ان کے گرجا ہیں، ان کے پادری ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ گرا دو، مٹا دو، ختم کر دو۔ اسلام عین رواداری کا، محبت کا، اخوت کا ایک ایسا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسی عظیم تعلیم پیش کرتا ہے کہ کافر خود بخود اسلام کی طرف کھینچا ہے۔ جہاں جہاں اسلام کے تاجر پہنچے، جہاں جہاں اسلام کے سپاہی پہنچے، جہاں جہاں اسلام کے اولیاء اللہ پہنچے، علماء پہنچے، لاکھوں کی تعداد میں کفر نے اسلام قبول کی۔ آج وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ ہماری زبانوں میں کیوں اثر نہیں رہا ہے؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، اس لیے ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، لیکن خود نہیں۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور۔ تو جب صدق مقال نہ ہو، عقل حلال نہ ہو تو زبان میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بات ہے، ایک زبان ہے، وہ کوئی بھی کہتا رہے۔ اسی لیے پہلے دیکھیں کہ علماء حق، اولیاء اللہ، محدثین، مجتہدین، فقہاء، قراء رحمت اللہ علیہم اجمعین الی یوم القیامہ، ان کی صحبتوں میں جو جا کے بیٹھتے تھے تبدیلی آتی۔ بے دین ہے تو دین والا بن جاتا ہے، بے نماز ہے تو نمازی بن جاتا ہے، اور اگر اس کی شکل، سیرت، صورت حضور کی سنت کے مطابق نہیں تو پھر سنت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ سمجھو کہ یہ علماء ہیں، یہ صحیح دین کا کام کرنے والے۔ ایک لفظ میں، ایک جملے نے اللہ نے نظام عالم سمجھا دیا کہ کسی غیر کو مت چھیڑو، ان کے قانون ہیں، وہ اپنے قانون پہ چلیں، ان کے آئلی قوانین ہیں، ان کی نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، ان کو کچھ رکھو۔ کافروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسلام نے کیسے کیسے احکام دیے ہیں عظیم. کہیں فرماتی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ نے فرمایا کوئی جبر نہیں کہ کسی کو تلوار سینے پہ رکھ کے کلمہ پڑھائیں. اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس کے سینے چیر کے دیکھتے رہو کہ اب باقی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ڈر سے پڑھا ہے کہ خوشی سے پڑھا ہے. پڑھ لیا ہے بس اب ہم ظاہر پہ اعتبار کریں گے، باطن اللہ کے سپرد. اب اس کے بعد پھر میرے اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں فرمایا کہ میرے مدنی والذین آمنوا وہاجروا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اب اسی میں اندازہ کریں اصحاب رسول کی عظمت کا، اسی میں اندازہ کریں. یہ کسی عام بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. فرمایا میرا محبوب وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی. کون ہے؟ آپ تھے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا. یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کون ہے؟ صحابہ ہیں. اور پھر نشانیاں ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی. تو حضور کی ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. اور سب سے بڑا مہاجر میرا محبوب اور ساتھ جانے والا کون ہے؟ صدیق. اب اس کا انکار تو کوئی عقل مند تو نہیں کر سکتا نا کہ ان آیات سے مراد حضور کے صحابہ نہیں کوئی اور ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. تو بدر میں کون ہے؟ صحابہ. فتح مکہ والے دن کون ہے؟ صحابہ. غزوہ خیبر میں کون ہے؟ صحابہ. غزوہ حنین میں کون ہے؟ صحابہ. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ان کا جہاد خالص اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. ورنہ بتائیں کہ کتنے صحابہ نے جائیدادیں بنا لی، یا ان کا کوئی اپنا ذاتی اپنے مقام اپنے جھگڑے تھے؟ اللہ کے لیے. اور اس کے بعد یہ تو صحابہ مہاجرین ہو گئے نا، ہجرت کرنے والے. آگے کون تھے؟ والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی، نصروا مدد کی. کون؟ انصار مدینہ. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس لیے وہ تو اپنے ایک قول مبارک میں فرماتے ہیں کہ مدینہ ساری دنیا کے شہروں سے افضل ہے. یعنی وہ تو حتیٰ کہ مکے سے بھی افضل مانتے تھے. حالانکہ جمہور کے نزدیک جو ہے تو مکہ افضل ہے. جمہور کے نزدیک سرزمین حرم مسجد الحرام، کیوں؟ یہاں ایک کلاک ہے، اور پھر اس کے حرم ہونے میں نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے. اس کے حرم ہونے میں حضور کا فرمان ہے. تو اس لیے جمہور کے نزدیک تو مکہ افضل ہے. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ. پوچھا گیا کہ امام مالک کیسے؟ فرمایا ساری دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی تو مدینہ منورہ ہے نا، جہاں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہوئی. ابھی حضور آئے نہیں اور مدینے والے پہلے مسلمان ہو کے سڑکوں پہ انتظار میں کھڑے ہیں. ہم نے کہا ایسے سچے لوگ، کھڑے لوگ. والذین آووا ونصروا، اب دیکھیں اس کے بارے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ میرا رب. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اولئک یعنی مہاجرین و انصار، میرا اللہ کیا گواہی فرمایا؟ یہ مومن ہیں، مومن ایمان والے.
اور صرف ایمان، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے کھرے اندر باہر سے کھرے، اور جن کے ایمان کا گواہ خدا ہو، ایمان سے کہیں پھر ان میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جن کے ایمان کی گواہی وہ رب اولی عرش دے رہے ہیں جو دلوں کے جاننے والے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی فعلم ما فی قلوبہم، ان صحابہ کے جو دل میں ہے ہم تو وہ بھی جانتے ہیں، وہ جان کے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ پکے مومن ہیں اور ان سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تیسرے مقام پہ فرماتی ہیں میرے محبوب ان کے دلوں کو مانجا اور امتحان اللہ نے لے لیا، کرے یہ تیرے پروانے سچے ہیں۔ اب ان کے بعد ان کو اللہ پاک نے پھر ایوارڈ بھی دیا ہے نا، نوازا بھی تو ہے نا، صرف یہ ایک، ورنہ تو اتنی بڑا انعام تھا ان کے ایمان کی خدا گواہی دے دے، لیکن فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے ان مہاجرین و انصار صحابہ کے لیے بخشش بھی ہے اور بہترین روزی۔ وہ کیسی روزی ہوگی جس کو اللہ بہترین فرمائے، وہ کیسی نعمت ہوگی۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی خطا، چونکہ انسان ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فیصلے بخشش کے مالک نے کر دیے ہیں، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور ساتھ علماء نے فرمایا کہ غور کریں قرآن میں دونوں جگہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، جیسے جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی اللہ نے فرمایا جیسے یہ کھرے پکے ہمیشہ کے لیے پکے مومن، اسی طرح ان کے لیے میری مغفرت بھی دائمی، میرے بخشش بھی دائمی، رزق کریم بھی دائمی، جنت کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی ان کے لیے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اللہ ایک تو پہلے تھے نا جو پہلے ہجرت کر گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے تھے مسلمانوں غور کر لو، مسلمانوں میں صرف 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا مہاجر ہو صحابہ میں سے یا انصار ہو۔ اگر یہ مقام نہیں ملا بعد میں آیا تو پھر ان کی اتباع کرنے والا ہو۔ ان 3 سے جو باہر ہے وہ فرماتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا مانا کہ یا تو مہاجر ہو یا انصار یا ان سے محبت کرنے والا۔ اس لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ پہلی قسم، والانصار دوسری، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والے وہ بھی اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ ظاہری۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحابہ حضور کے مہاجرین و انصار سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کروڑواں حصہ بھی کدورت نہ ہو، نہ صحابہ کے لیے نہ اہل بیت رسول کے لیے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے کہ ان کی ایک آنکھ میں صحابہ ہے تو دوسری آنکھ میں اہل بیت رسول اللہ ہے، ان کے اوپر حکم کرنے والی اللہ کی کتاب ہے یا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے یا صحابہ کا اجماع ہے یا اسی پر پھر قیاس۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کو جامع ترین اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب دیکھیں جناب، ایک تو سابقون الاولون من المہاجرین، اللہ نے فرمایا میرا محبوب اچھا جو ایمان لائے لیکن پہلے تو ہجرت نہیں کی، پہلے ہجرت نہیں کی،
بعد میں ہجرت کی پیچھے رہ گئے، پہلے نمبر پہ تو نہیں آ سکے، لیکن چلو سیکنڈ ڈویژن آ گئے، فرسٹ ڈویژن نہ لے سکے پھر بھی دوسرے نمبر پہ تو آ گئے، بعد میں ہجرت کر لی۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ مل کے پھر جہاد بھی کیا۔ فرمایا فاولئک منکم، وہ بھی تم سے ہیں، لیٹ تو ہو گیا لیکن ان کو بھی اب اپنا بناؤ، چلو آ تو گئے نا، لیٹ صحیح آ گئے ہیں، اب مل گئے ہیں تو یہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یاد رکھو ارحام جمع ہے رحم کی، رحم اصل میں کہتے ہیں جہاں بچہ محفوظ ہوتا ہے، اسی سے پھر یہ لفظ رشتے میں عام ہو گیا ہے۔ اولو کا معنی ہوتا ہے والے، اور اردو میں جیسے کیا معنی، اولو العقل عقل والے، اولو الامر امر والے، اولو الحکم حکم والے، اولو الارحام رحم والے، یعنی رشتہ دار۔ اس یہ لفظ جو ہے پھر یہ عام ہے، کیونکہ بعض رشتہ دار تو فروز میں آئیں گے، بعض اسباد میں آئیں گے، اور بعض پھر عام رشتے ہوتے ہیں، دور کے بھی آ جاتے، خالہ پھپھا فلاں، سب اولو الارحام ہیں۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، اور یہاں مفسرین نے فرمایا کہ فی کتاب اللہ کا معنی فی حکم اللہ، کبھی لفظ کتاب بمانے حکم ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں پھر ایک دوسرے سے زیادہ اعلیٰ اولا ہیں اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے فیصلے میں۔ اور فرمایا میرا محبوب یہ جو ہم نے سارے فیصلے کیے ہیں، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے۔ یاد رکھو کہ علم کامل، علم محیط، علم غیب، یہ صفات جو ہیں میرے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ہیں، یہ اسی کا شان ہے کہ عالم ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامت، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یا علم غیب اور علم محیط یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی علوم عطا فرمائے، لیکن وہ اظہار ہے، اعطاء ہے، علم اللہ نے دیا ہے، اور جتنا دیا ہے وہ اتنی جانتے ہیں۔ جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہمیں تو اتنی علم ہے جتنا آپ نے دیا، اس کے جو نہیں دیا ہمیں کیا پتہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد، اسی لیے سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ علم غیب کسی جگہ بھی اللہ کے سوا کسی نبی ولی کسی کی صفت میں نہیں آیا۔ علم ہو اور غیب کی طرح مضاف ہو صرف اللہ کے لیے آیا۔ اگر کسی جگہ آئے گا تو اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، انباء عن الغیب، لیکن علم غیب جو ہے اللہ کے سوا کوئی۔ اس لیے فرمایا میرا محبوب ہم نے جو جو فیصلہ کیا ہے، جو جو کسی کو مرتبہ دیا ہے، جو کسی کو حق دیا ہے، یہ ایسے نہیں دیا بلکہ ذرے ذرے کا علم ہے کہ کون کسی چیز کا مستحق ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ زندگی باقی تو سورۃ التوبہ یا سورۃ براءہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ رشید بھائی نے پوچھا ہے کہ میاں بیوی نے جب کنکریاں مارنے کے لیے گئے تو 7 کنکریاں جو تھی نا ایک دفعہ مار دی۔ یاد رکھو کہ 7 کنکریاں ایک دفعہ مار دی جائیں تو 1 کنکری شمار ہوتی ہے، یاد رکھو۔ یعنی اگر آپ نے 7 کٹھی ایک دفعہ پھینک تو 1 شمار ہو، تو گویا 6 کنکریاں آپ نے نہیں ماری، تو نہیں ماری تو مانا کہ آپ نے جمرہ کو ڈمی نہیں کی۔ اچھا اگر دوبارہ پھر اسی دن یا دوسرے دن کسی نے
اس کو صحیح کنکریاں پھر مار دی، وہی قضا کر دی تو کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر بالکل نہیں کی اور 2 جمرات پہ پھر صحیح کی ہے، صرف ایک پہ غلطی کی ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ ادا کر دے۔ صدقے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام صاحب کے نزدیک 2.25 سیر یا 2 سیر گندم خیرات کر دے تو اسی طرح وہ صدقہ دے دے۔ اور اگر تینوں پہ یہ غلطی کی ہے تو گویا تینوں کو نہیں مارا تو پھر ایک بکری بطور دم دینی ہوگی، اور دم یہ ہوتی ہے کہ بکری لے کے ذبح کر کے اللہ کے حرم میں، حرم کے فقراء، مکے کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ جی کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنات پیدا کیے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ پہلے تم اپنی فکر کرو، ان کا حساب کتاب یہ تو پکی بات ہے کہ تم سے نہیں لیا جائے گا، تو تم تو اپنے میرے بھائی حساب کتاب کی فکر کرو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں بار بار حکم دیا ہے نا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل آنے والے وقت کے لیے کیا تیار کیا۔ باقی یاد رکھو کہ جیسے انسان مکلف ہے اسی طرح جن بھی مکلف ہے، اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ جنوں کو بھی تو مخاطب کیا ہے کہ یا معشر الانس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی طرح جنوں نے خود بھی وضاحت کی ہے کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں عادل بھی ہیں، ہم میں قاسط بھی ہیں، ہم میں ایمان والے بھی ہیں، ہم میں کافر بھی ہیں، اور بلکہ یہ دیکھو جتنے انسانوں میں فرق بن گئے ہیں نا اسی طرح جنوں میں بھی ہیں۔ اس لیے ان کا بھی حساب ہوگا، باقاعدہ ہوگا۔ یہ جب مکلف ہے، جب شریعت کا پابند ہے تو حساب دے گا۔ تم قرآن میں جو کانا نہیں کھانا، اچھا کھانا پکاتا ہے، جو کانا پکاتا ہے نا جی وہ کوئی شریعت میں ثابت نہیں۔ پھر لوگ قرآن کھانے کے لیے ختم کریں گے، اللہ کے لیے تو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بہرحال قرآن کا ختم کر کے کوئی کھانا پکانا یا کوئی خیرات کو لازم سمجھنا کوئی ضروری نہیں، نہ ثابت ہے کسی حدیث مبارک سے۔ بعض لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، اچھی بات، یہ تو آیت قرآن ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو کہ جو آیات قرآن میں ہیں یا جو فرمان محمد عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے ہیں، ان کے پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضور نے فرمایا کہ مشکلات ہیں تو لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو جو چیزیں یاد رکھیں جو معصور ہیں، قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں، ان کے پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اب وہ ایک بندہ پڑھتا ہے، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ اس جماعت پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یتدارسون پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں فکر کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں اور لوگوں نے خود بنائی ہوں یا ان کے مختلف اسباب کے، جناب آپ کو رات کو وظیفہ پڑھنا ہے اور دریا کے کنارے پہ جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، یہ تو سارے جاہل لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو سارے کاروباری قسم کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھئی وظیفہ بڑا سخت ہے، لیکن کرنا جو ہے نا قبرستان میں، اور قبرستان بھی جو پرانا ہو، اور وہاں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، اور اگر تمہیں کوئی بلائیں نظر آنے لگے نا ڈرنا نہیں، میں جو پیچھے بیٹھا ہوں تمہیں
کیوں؟ پیچھے جو بھوت بیٹھا ہوا ہے تو جن تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو اب جناب تم ویسے کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، 2 منٹ کے بعد اس کو بلائیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ قبرستان میں بھی کھڑا نہ کرو، یہی کھڑا کر دو۔ اللہ کے بندے یہ سارے جو ہیں نا، یہ یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ تویزوں کے نام پہ، یہ اس قسم کے وظیفوں کے نام پہ، اس قسم کے تیرے گھر سے تویز نکال دیں گے، تیرے بدن سے نکال دیں گے، تو مداری لوگ ہیں، شعبدہ باز ہیں۔ اللہ ان کے فتن سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ باقی جو قرآن ہے، حدیث ہے، آمنا و صدقنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد ہو گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذا الوجه، اعوذ بعظمت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک، عن کل داء یؤذیک۔ اسی طرح حضور پاک نے تو لاکھوں نعمتیں سکھا دی ہیں، اور جو پھر میرے محبوب کا بتلایا ہوا عمل ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ بالکل ان میں سوچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے تو خود بھی کھا لے، اسی لیے کیا تھا کہ خود کھاؤں گا نہ۔ صدقہ خیرات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس پہ نام لکھ دے صدقہ اور فریج میں رکھ دے، خود کھاتا رہے روز۔ بھئی صدقہ خیرات کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی چیز کسی غیروں کو کھلاؤ نہ کہ خود کھاؤ۔ صدقہ جو کر رہے ہو، خیرات جو کر رہے ہو، تم تو کرنے والے ہو، خود کھانے والے بن جاؤ۔ لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو کوئی حرام، لیکن اصول یہی ہے کہ جیسے دم پڑ گئی، تمہارا جرمانہ ہے، تم خود کھانا شروع کر دو۔ صدقہ خیرات ایک چیز ہے، ایک ہوتا ہے واجب، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، ورنہ عام صدقات نافلہ ہیں۔ اگر کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے قرآن ختم کریں لیکن اس کی کوئی رسم نہ ہو، رواج نہ ہو، جیسے پارٹیاں آج کل گروپ بنے ہوئے ہیں کہ کتنے والا ختم کرانا ہے، 500 والا، 1000 والا، 2000 والا، وہ تو بھی جاتے ہیں۔ ویسے کوئی آدمی اپنی محبت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دعا کریں گے، اللہ اجر دیں گے، انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ میرے بچوں میں امتحان دیا، اللہ سب کے بچوں کو کامیاب فرمائے اور سب کو صالح بنائے۔ ہمارا امام مسجد ہے، وہ کسی کے ناخن پہ کچھ لگا کے پڑھتا ہے اور چور پکڑ دیتا ہے تو اس کو تھانے میں بٹھاؤ، مولوی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مسجد کا امام نہ بناؤ بلکہ کسی تھانے میں ایس ایچ او لگوا دو، تاکہ خامخواہ لوگوں کو ماریں گے بھی نہیں، ناخن دے کے بتا دے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی علم غیب اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ ہماری مسجد کے بجلی کا میٹر خراب ہے، سب کو معلوم ہے، چوری نہ کریں، بالکل ٹھیک کرائیں۔ غلط استعمال کرنا ناجائز ہے، چاہے مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو یا گھر میں ہو، چوری چوری ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے لیے کرتے رہو۔ ایک آدمی نے آگے نفل نماز شروع کی، دوسرے نے آگے اس کے پیچھے فرض پڑھنے شروع کر دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، یعنی مفترض جو ہے وہ خلف المتنفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور تفصیل کا مقام کتب فقہ اور کتب احکام ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے، بڑی تفصیل سے مسائل موجود ہیں۔ اب آدمی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو پہلی 2 رکعت پہ صرف اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ کہہ کے کھڑا ہو جائے گا، اور آخری تشہد میں درود بھی اور دعا بھی اور پورا پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علامہ ناصر الدین البانی اب تو فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم تھے اور حدیث مبارک پہ اور اسماء رجال پہ ان کی بڑی نظر تھی، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ اگر کسی جگہ سورج نظر ہی 4 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو اسی اندازے کے مطابق نمازیں قائم کرنی ہوں گی، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ جب ایسا حالات ہو جائیں، آپ نے فرمایا فقدروا لہ قدرا، اندازہ کرنا ہوگا پھر نمازوں کے لیے۔
نماز با وقت فرض ہے بالکل، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ آدمی ظہر کی نماز جو ہے وہ عصر میں پڑھے اور عصر کی مغرب کو پڑھے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ باقی مسائل ہیں سفر کے، یہ تو بعد ائمہ کرام کے نزدیک سفر میں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی جمع بین الظہر والعصر اور اسی طرح جمع بین المغرب والعشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز نماز ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ایک شکل تو ہو سکتی ہے کہ آپ ظہر کو دیر سے پڑھیں تاکہ آخر وقت میں پڑھ لیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، اسی طرح مغرب دیر ہوئی اور اس کو دیر سے پڑھا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہاں ان کے نزدیک بھی مزدلفہ میں اور عرفات میں جمع ہوگی۔ واللہ اعلم۔ جی لوگوں سے کہیں کہ ضروری بات پوچھا کریں، آپ کا وقت ضائع نہ کیا کریں، اللہ ہدایت دے۔ ہم کس کس کو کہیں بھائی؟ یہ تو حضرت بس دعا کریں کہ چلی آ رہی ہے بات، چلی جائے گی۔ میں اپنے عمرے کیا گھر سے چادریں باندھ کے گھر سے چلانے احرام کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ جی کہ جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو جبریل علیہ السلام ساتھ تھے سدرۃ المنتہا، اور اس کے آگے قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، بعض روایات میں ذکر ہے، اور اللہ قادر ہے جیسے لے جائے۔ عورت کے لیے ساڑی پہننا کیسے ہے؟ ساڑی پہننا، ساڑی یہ ضروری نہیں کہ ہندو ہی پہنتے ہوں، ساڑی مسلمان بھی پہنتے ہیں، لیکن ساڑی اس انداز میں پہننا کہ پیٹ کا یا پشت کا حصہ ننگا ہو تو پھر حرام ہے۔ اگر ساڑی اس طرح پہنی جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا بدن ڈھکا ہوا ہے تو جائز۔ اسی طرح پینٹ اور شرٹ پہننا عورت کے لیے مردوں سے مشابہت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت وہ لباس پہنے جو مردوں کے مشابہ ہو، یا مرد وہ لباس پہنے جو عورتوں کے مشابہ ہو، تو دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے زمزم کا پانی کھانے میں ڈال دیا کوئی حرج نہیں۔ اگر نکاح کے وقت مہر زیادہ لکھا گیا تو میں فوری طور پر ادا نہیں کر سکتا، تو قسط میں دیتے رہو، ادا تو کرو نا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو کس نے کہا تھا زیادہ لکھواؤ؟ ناک اونچی کی تھی نا، بھرو نا۔ یا دوسرا بڑا آسان حل ہے کہ بیوی سے بخشوا لو، بیوی بخش کر جان چھوٹ گئی، اس کا حق ہے نا، وہ اپنا حق معاف کر دے، اس کی مرضی، ڈنڈے سے معاف نہ کرانا۔ اگر کوئی آدمی بوجہ مجبوری 2 سال تک کے لیے نوکری پہ آیا اور اپنے ملک نہیں جا سکا اور 2 سال تک اپنی بیوی سے نہیں مل سکا، تو نکاح نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا نکاح ہے، فکر نہ کرو، خیر ہے۔ ایسے ہوتا تو پھر تو یہاں والے اکثر فارغ۔ اللہ کے بندے، نکاح شکا 10 سال بھی رہو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ حق ادا کرو تاکہ عورت بھی گناہوں سے بچے، تم بھی گناہوں سے بچو۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آدمی نفل ادا کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے بعد کرے، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے حج عمرہ سب جو کچھ کرو انشاءاللہ، یہی تو ہے جو والدین کو فائدہ ہوگا۔ ولد صالح یدعو لہ۔ ننگا سر اگر نماز پڑھے ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی۔ اگر کونے کھلے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، پورا قمیص بھی نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگر سطر اس نے چھپایا ہوا ہے، اور سطر ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک،
یہاں اس نے کپڑا اچھی طرح باندھا ہوا ہے، باقی سارے بدن میں بھی کپڑا نہ ہو نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ نے دیا ہو تو یہ حکم بھی کہیں نہیں کہ اٹھا کے پھینک دو۔ اگر اللہ نے کپڑا دیا ہے تو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مردوں کو اپنا لباس جو ہے جو ٹخنوں کے نیچے ڈالتے ہیں، بڑی سخت وعید آئی ہے حضور کی طرف سے، اس سے بڑی کیا وعید ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائے۔ تو اس لیے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھا کریں اور تکبر سے ہر چیز سے بچا کریں۔ اگر گھر میں مرد موجود نہ ہو، مرغی تھی یا بکری تھی بیمار تھی مرنے لگ گئی، بیوی نے ذبح کر لی تو کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان نہیں ہوتی عورت؟ کمال ہے بھی، عورت یہ سارا دن روٹی پکاتی ہے، وہ کھا رہے ہو 10 سال ہو گئے، باقی مرغی والا مسئلہ پوچھنا تھا۔ یہ اچھی بات ہے، عورت بھی تو اللہ کے بندے مسلمان ہے، اگر اس نے ذبح کر لیا تو کیا ہو گیا؟ سٹا کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہر نکاح علیحدہ ہو اور اس کے لیے حق المہر علیحدہ ہو، یہ میں تم میری لے لو میں تیری لے لو، یہ منع ہے نکاح شغار۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے جو 2 رکعت پڑھیں گے تو تحیت المسجد ہے، صاف بات ہے کہ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زبان سے یا زور سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل نیت کا مقام دل ہے، زبان تو صرف یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، استحضار ہے۔ آج روزہ زکات حج یہ سارا جو ہے آپ فرائض میں دیکھ لیں، تاریخ اس میں لکھی ہوگی۔ انسان اور جنات کی جہنم جنت بالکل ہوگی، جنت بھی جہنم بھی، اور کوئی چھوٹی جنت ہے اللہ کی؟ اور جنوں کو ہمارے ساتھ تھوڑا رکھیں گے ہم ڈرتے رہیں، جنت میں ڈر تو ہوگا نہیں۔ جنات آدم سے پہلے تھے، ہاں بالکل پہلے سے، پہلے زمین میں وہی تو آباد تھے۔ آدم علیہ السلام کو تو بعد میں بھیجا گیا، ان نے جب شرارتیں کی۔ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کی طرف ہم نے استلام کرے، اس کا ایک ہی طریقہ، یا تو رخ بھی ادھر کر لو اور بسم اللہ اللہ اکبر، یا جیسے چل رہے ہو کھڑے ہو کے بسم اللہ، کوئی وہ جیسے بھی کر لو جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے جنابت کی حالت میں ناخن یا بال وغیرہ کاٹے ہوں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور سیرت النبی میں کوئی اچھی کتابیں اردو میں، تو یہ اردو کے کتب خانے سے پوچھ لیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔